الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 123 سے سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اب اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے۔ یہ دینونت کی سورہ تھی، یعنی اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو جزا و سزا برپا ہوتی ہے، اس سورہ میں اس جزا و سزا کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ آخر میں اب تاکید کی گئی تھی، وہی آیت 123 جس کا ہم نے پچھلی نشست میں مطالعہ کر لیا تھا، دوبارہ تلقین کی گئی تھی اور عدل بدع کے اصول پر تلقین کی گئی تھی کہ جو تنبیہات کرنا تھی وہ کر دی، اب تم لوگ نکلو اور جس طرح کے پیچھے حکم دیا گیا ہے جن لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے وہ کارروائی کرو، وہ اب تمہارے اندر سختی پائیں اور جانے رہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ بات کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن مجید کے خاص اسلوب میں فتح و نصرت کی بشارت ہے۔ یعنی جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ شکست ہو جائے گی یا ہزیمت اٹھانی پڑے گی، بلکہ وہی بات جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کہی گئی ہے کہ جب اللہ ساتھ ہے تو آخری نتیجہ تمہارے ہی حق میں نکلے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ فتح و نصرت کی بشارت ہے۔ یعنی جب یہ کہا اس خاص موقع پر کہ تم نکلو، بغیر کسی تردد کے نکلو اور وہ کارروائی کرو جس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر آخر میں کہا کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تو یہ در حقیقت فتح و نصرت کی بشارت ہے، اور ہمیشہ اسی شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ لوگ تقوی پر قائم رہیں اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی خدا کے مقرر کردہ حدود سے کوئی تجاوز نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بشارت دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یا اس معاملے میں میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ تم جو بھی کرو گے یہ مائیت تمہیں حاصل رہے گی، بلکہ اس کے لیے یہ چیز ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے کہ تم تقوی پر قائم رہو، یعنی اللہ کے حدود کی پابندی کرو۔ کوئی نازک سے نازک صورتحال بھی درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے مقرر کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ اللہ کا پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے، اللہ کی سنت کا ظہور ہو رہا ہے، اللہ نے تم کو اپنا آلہ اور جاریہ بنایا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں جن لوگوں کو امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ اس امتحان کے تقاضے پورے کریں گے تو نتیجہ نکلے گا، ورنہ ان کو بھی تنبیہ کی جائے گی، جس طرح کہ اس سے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی وہ اگرچہ مخلصین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، لیکن تنبیہ کی گئی۔ اب ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ یعنی جب یہ کہا کہ اب نکلو تو فرمایا کہ ان پر افسوس یہ کہاں نکلیں گے۔ اس میں چونکہ منافقین کو، کمزور لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو جو آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی ایمان کے لحاظ سے ضعیف تھے، اللہ پر اعتماد کے لحاظ سے کمزور تھے، ان کو تنبیہات کی گئی ہیں۔ تو اب گویا افسوس کے انداز میں یہ کہا ہے
کہ ہم نے تو جو تنبیہات کرنی تھی وہ بھی کر دیں اور جو حکم دینا تھا وہ بھی دے دیا، لیکن یہ کہاں نکلیں گے؟ کیوں؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس جملے کے اندر ایک زہر بھرا ہوا ہے، تو فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ تو یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقائق کو واضح کرتے ہیں یا کوئی حکم دیتے ہیں یا کسی مارکے میں اتارتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی سورہ اترے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل ہوگا، تو اس پر یہ اس طرح کے تعریض کے جملے کستے ہیں۔ میں نے لکھا ہے یہ تعریض کا جملہ ہے، یعنی اس میں ایک طرح کا طنز چھپا ہوا ہے۔ اس سے ان کا مقصود خدا کے احکام کی تحقیر اور ان لوگوں کی حوصلہ شکنی تھا جو پورے اخلاص کے ساتھ ان احکام کو سننے اور اس پر عمل کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ یعنی جیسے عام مسلمانوں کو طنز و تعریض کا ہدف بناتے ہوئے یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی ذرا بتاؤ کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ صورتیں اترتی تھیں تو ان میں تبصرہ بھی ہوتا تھا، مسلمانوں کے احوال پر کوئی توجہ بھی دلائی جاتی تھی، جیسے کہ اسی سورہ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی اگر احد میں ہزیمت بھی ہو گئی اور وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو اس سے دوسرے لوگوں نے تو جو مضامین پیدا کیے وہ پیدا کیے، لیکن سچے اہل ایمان کے ایمان میں اس سے بھی اضافہ ہی ہوا، اس لیے کہ ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر بھی ہوتی ہے، اس کے فیصلوں پر بھی ہوتی ہے، اور اس اصلی مقصود پر بھی ہوتی ہے جس کے لیے یہ دنیا برپا کی گئی ہے، یعنی یہ کہ لوگوں کو تطہیر اور تزکیے کی طرف متوجہ کیا جائے، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں اور اپنے آپ کو اللہ کی جنت کا مستحق قرار دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ تو یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ان کے پیش نظر چونکہ یہ مقصد بھی ہوتا ہے تو کوئی شکست، کوئی ہزیمت، کوئی مصیبت انہیں اپنے پاؤں سے ہٹانے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ مزید پابرجا کر دیتی ہے، اور وہ اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے پروردگار کی یہ بھی رحمت ہی ہے جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آگے پھر اسی پر تبصرہ کیا ہے اور اس طرح کیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یعنی یہ تو تعریض کے جملے کستے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو فی الواقع ایمان لائے ہیں، یعنی جنہوں نے ایمان کو ایمان سمجھ کر قبول کیا ہے، ایمان کی حقیقت کو سمجھ کر اسے اختیار کیا ہے، ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کر دیا۔ یعنی جس چیز کو تم تعریض کا ہدف بنا رہے تھے یا استہزاء کا موضوع بنا رہے تھے، وہ دیکھ لو ایمان والوں کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بن گئی، اور فرمایا کہ وہ اس سے خوشیاں مناتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے یہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے کہ ان کے پروردگار نے ان کو بتا دیا کہ یہاں اگر کوئی نازک صورت بھی پیدا ہوئی ہے تو اس میں تمہارے لیے کیا خوشی کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں تمہارے مالک نے کیا اسباب پیدا کیے ہیں جو تمہارے مرتبوں کو بڑھانے کا باعث بنیں گے، اور اگر تم میں سے کچھ لوگوں کو جان دینی پڑی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی شہادت کا کیا منصب ہے جو ان کو عطا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں جہاں جنگ احد پر تبصرہ کیا ہے وہاں بیان فرمائی ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، اصل الفاظ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی الفاظ تو یہی ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، لیکن میں نے ترجمہ کیا جو فی الواقع ایمان لائے ہیں، تو ان میں فعل اپنے کامل اور حقیقی معنی میں ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ عربی زبان میں فعل ایک ہی ہوتا ہے،
لیکن موقع کلام یہ بتاتا ہے کہ یہاں کس مفہوم میں چلا گیا ہے، یعنی یہ ارادہ فعل ہے، فیصلہ فعل ہے، ابتدائے فعل ہے، استمرار فعل ہے، یہ سب چیزیں تو یہاں یہ اپنے پورے مفہوم میں ہے، یعنی فی الواقع ایمان لائے ہیں، اصل میں ایمان لائے ہیں، سچے دل سے ایمان لائے ہیں، ایمان لائے ہیں جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس طرح ایمان لائے ہیں، ایمان تو وہ بھی لائے ہوئے ہیں، بظاہر وہ بھی ایمان کا اظہار کیے ہوئے ہیں جو اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں، تو ان کے مقابل میں جب یہ آیا ہے تو یہ خود بخود حقیقی ایمان کے معنی میں چلا گیا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ان کے ایمان میں تو فی الواقع اضافہ ہوا اور وہ اس سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، رہے وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے، ایمان تو قبول کر لیا اور بظاہر اللہ کے پیغمبر کو مان بھی لیا ہے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن دلوں میں نفاق کا روگ ہے، ایمان اس طرح دل میں نہیں اترا جس طرح کہ اس کو اترنا چاہیے تھا، وہ روح کا حصہ نہیں بنا، وہ چیز نہیں پیدا ہوئی کہ جو اصلاً مطلوب ہے۔ تو یہ جو تقابل ہے، یہ تقابل جگہ جگہ قرآن میں نظر آئے گا کہ آدمی کسی چیز کو مان لیتا ہے، اس کا اقرار کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، لیکن دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یا تو وہ اقرار اعتراف لاشعوری عمل ہے، یعنی اس میں کوئی شعور کے ساتھ چیز کو سمجھ کر ماننے کا سرے سے عنصر ہی پیدا نہیں ہوا، یا تو یہ صورت ہوتی ہے، اور یا یہ ہے کہ شعور تو پورا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے نتیجے میں آدمی کو اپنے اندر کیا تغیرات کرنے ہیں، کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، یہ سب تو ہے، لیکن دل میں نفاق کا روگ ہے۔ تو یہاں قرآن مجید چونکہ دینونت کا اظہار کر رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ جو جماعت اس وقت کھڑی ہے اور جو لوگ مخاطبین ہوئے ہیں، ان سب کے لیے اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ فیصلے کی سورہ ہے، یعنی جس طرح قیامت میں اللہ کا ایک فیصلہ صادر ہونا ہے اور وہ فیصلہ ہر انسان کے لیے صادر ہونا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا میں جو جس مذہب جس نقطہ نظر کا ماننے والا ہے سب کے لیے صادر ہونا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس فیصلے کے موقع پر جئتمون فرادا، ہر شخص تنہا آئے گا، یعنی کوئی جماعت، کوئی ادارہ، لیڈر، رہنما، ان کی پشت پناہی، ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، یہ تو اس دنیا کی چیزیں ہیں، ہر شخص تنہا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا اور جو کچھ اس نے سمجھا، جانا، مانا، جس کے مطابق عمل کیا، اس کے لیے جواب دہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ چیز وہاں بھی ہونی ہے، یہاں پر ظاہر ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوتی دنیا میں اور کی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ دنیا میں اگر دینونت ہوگی یا اللہ کے کسی فیصلے کا اظہار ہوگا تو وہ قومی حیثیتی سے ہوگا اور اسی طرح ہو سکتا ہے، یہاں فرد فرد کا نامہ اعمال اس کے سامنے نہیں لایا جا سکتا، یہاں جو شہادتیں وہاں واقع ہونی ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے، وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ایک عمومی فیصلہ ہے جو عمومی طرز عمل پر سنایا جاتا ہے، اس فیصلے کی تفصیلات یہاں بیان ہو گئی ہیں، اور اس سورہ میں پہلی آیت سے لے کر اب آخر تک یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہے، اور اس پر عمل کے لیے ہم نے مسلمانوں ہی کا انتخاب کیا ہے، ہمارے اس فیصلے کو وہ نافذ کریں گے، جیسے عدالت فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ ذمہ داری دیتی ہے کہ اس فیصلے کا نفاذ کون کرے گا، انتظامیہ کرے گی، فوج کرے گی، کوئی اور بڑی ایجنسی کرے گی، کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا عام طور پر نفاذ تو فرشتے کرتے ہیں، اور فرشتوں کے دنیا میں فیصلوں کے نفاذ کی داستان قرآن نے سنائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مختلف قوموں کے لیے جب اسی فیصلے کا اظہار ہوا
تو کس طرح اللہ کے فرشتوں نے قوم لوط کے لیے، قوم شعیب کے لیے، قوم عاد کے لیے، قوم سمود کے لیے اور سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر قوم نوح کے لیے آ کر اس فیصلے کا نفاذ کیا۔ یہاں فیصلے کا نفاذ صحابہ کرام کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ فیصلہ تو ہم نے کر دیا ہے، لیکن اس فیصلے کو اب نافذ تم نے کرنا ہے۔ اسی کی سورہ کے آخر میں آیت 123 میں یاد دہانی کرائی، یعنی اب تمہارے جو بھی قریب لوگ ہیں ان پر یہ فیصلہ تمہارے ہاتھوں سے نافذ ہوگا۔ اس فیصلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ منکرین بھی زیر بحث آئے، یہ دیکھا اہل کتاب بھی زیر بحث آئے، یہ دیکھا کہ اس میں منافقین پر بھی ایک تفصیلی تبصرہ ہوا، اور پھر آخر میں وہ لوگ بھی زیر بحث آ گئے جو منافقین تو نہیں تھے لیکن ان سے کمزوریاں سرزد ہوئیں۔ عام طور پر جن سے کمزوری سرزد ہوئی ان کے بارے میں بھی ایک فیصلہ سنایا، اور ان 3 لوگوں کو الگ کر کے فیصلہ سنایا جو مخلصین تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کا حق ادا کیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ترین ساتھیوں میں سے تھے، لیکن تبوک کے موقع پر ایک بڑے امتحان میں ان سے ایک بڑی کمزوری سرزد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ایک لحاظ سے وہ دینونت یا وہ جزا و سزا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے برپا کرتے ہیں، اس کی ایک نہایت عمدہ تصویر اس میں سامنے آ گئی ہے۔ میں اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا چکا ہوں، اور سورہ کے آخر میں اس کی پھر تذکیر ہونی چاہیے کہ ہم جب عام طور پر قیامت کا ذکر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دین کی ساری دعوت پہ محوری حیثیت قیامت ہی کو حاصل ہے۔ اللہ کے پیغمبر قیامت ہی کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی دعوت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ لوگوں، یہ ایک عارضی دنیا ہے، اس کو ہر حال میں ایک دن ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد تم جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ تو یہ جو قیامت کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں تفصیلات بھی زیر بحث آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کس طرح کا فیصلہ سنائیں گے۔ وہ فیصلہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اجمال کے ساتھ، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں، جنہوں نے آگے بڑھ کر دین کو قبول کیا، اپنے وجود کے اخلاقی تقاضے آگے بڑھ کر پورے کیے، ان کے ہاں کوئی تردد نہیں ہوا، بات سامنے آئی تو نہ علم کے معاملے میں کمزوری دکھائی، نہ عمل کے معاملے میں کمزوری دکھائی، تو قرآن نے بتایا ہے کہ وہ السابقون ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کا تم یہاں اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ یہ منزل تو حاصل نہیں کر سکے یا اس درجے تک تو نہیں پہنچے، لیکن بہرحال ان کا مجموعی رویہ اچھا رہا، انہوں نے نیکی اختیار کی، خیر کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے اصحاب الیمین کی، دائیں والوں کی تعبیر اختیار کی گئی۔ اس لیے اختیار کی گئی کہ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ تو ان کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، ان کے لیے بھی بشارت ہے، ان کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ جو السابقون کے لیے اللہ تعالیٰ کا اجر بیان ہوا ہے اس سے کم تر، لیکن بہرحال بہت بڑا اجر ہے جس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور ان دونوں کے بالکل برخلاف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی، گریزاں ہو گئے، حقائق کو سامنے دیکھ کر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کا انجام بھی بتا دیا، اور یہ کہا کہ یہ اصحاب الشمال ہیں، ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور یہ اس موقع پر پکاریں گے کہ اے کاش یہ موت ہی یا یہ جو ہم پر گزری ہے یہی فیصلہ کن ہو گئی ہوتی، یا لیتہا کانت القاضیہ۔ تو یہ جو انسان کی حسرت ہے اس کو بیان کر دیا ہے، اور جو اس وقت صورتحال پیش آئے گی۔ تو جو لوگ بھی یہ تذکیر سنتے ہیں یا قیامت کا یہ انذار سنتے ہیں، جب اللہ کا پیغمبر کرتا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب صالحین دین کی دعوت دیتے ہیں، علماء سے کوئی بات سنی جاتی ہے، جب توجہ دلائی جاتی ہے، تو یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی معاملہ، اور ہر انسان جب مذہبی زندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اس کی آخرت میں جواب دہی کے موقع کے اوپر نجات ہو جائے۔ تو
تو اس کی بعض اوقات انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک تصویر دیکھے کہ مختلف کیٹیگریز میں یا لوگوں کے مختلف اقسام میں یا ان کے اصناف میں اللہ کا فیصلہ کیسے صادر ہوگا. تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس سورہ کا دقت نظر سے مطالعہ کرے. یعنی یہ سورہ دنیا میں اس فیصلے کے ظہور کو بیان کرتی ہے. دنیا میں یہ فیصلہ اب آخری بار صادر ہو چکا، یعنی اب کبھی نہیں ہوگا، قیامت ہی میں اب اس فیصلے کا ظہور ہونا ہے جس کی خبر دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، جس کو قرآن مجید النبأ العظیم کہتا ہے، سب سے بڑی خبر، بہت بڑی خبر. اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس سب سے بڑی خبر کے بارے میں لوگوں کو متنبع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو آخری بار صادر ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت صادر ہوا. اس کی تفصیلات چونکہ اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں، یہ اس جزا و سزا کی سورہ ہے، تو اس کو جتنے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے گا اتنا ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کو بحیثیت انسان اور اپنے پروردگار کی بندگی کے احساس رکھنے والے انسانوں کی حیثیت سے کہاں کھڑا ہونا ہے. یعنی ہمارا زندگی میں کیا رویہ ہونا چاہیے. ہم کیا اس جگہ جائیں گے جس جگہ اللہ کا قہر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا جنہوں نے پیغمبر کا انکار کیا یا سرکشی اختیار کی، یا پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھیں گے اور سبقت اختیار کریں گے، جس طرح کہ اسی سورہ میں ذکر ہوا کہ مہاجرین و انصار میں سے وہ بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سبقت اختیار کی، اور وہ بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر بہت اچھے طریقے سے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی. تو کون سی جگہ ہے جو ہم کو لینی ہے؟ اور اگر کہیں غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو اس میں وہ نمونے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ پھر کیا رویہ ہونا چاہیے. یعنی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے کسی موقع کے اوپر غفلت میں مبتلا ہوئے، گریزاں ہو گئے، تو پلٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب رویہ کیا ہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے بہانے بازیاں کیں، جنہوں نے ہیلے کیے، ان پر کیسے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر کے سامنے گویا اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈال دیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا شفقت کا معاملہ کیا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس میں ایک تصویر کے طور پر دیکھی جا سکتی ہیں. تو یہ میں نے اس لیے آخر میں توجہ دلائی کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، ایک سنت کا ظہور ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دینونت برپا ہوتی ہے، اللہ کی جزا و سزا کا دنیا میں مشاہدہ ہوتا ہے. یہ ہوا، یہ اس کی سرگزشت ہے. لیکن دوسری جانب یہ قیامت تک ہر شخص کے لیے ایک آئینہ بھی ہے جس میں وہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور جب اس دنیا میں ہوا اور یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے فیصلے کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا. یعنی ہمیں اپنے آپ کو کس جگہ پر کھڑا کرنا ہے. سورہ کا اصلی سبق یہ ہے، تو یہ اس سے لینا چاہیے. اب یہ فرمایا کہ ایک طرف تو یہ اس طرح کی تعریض کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح طنز کے تیر چلاتے ہیں، اور دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب کوئی سورہ اترتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی تنبیہ کرتے ہیں، کسی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں، آگے کے لیے کوئی حکم سناتے ہیں، یا یہ بتاتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو گے تو اس کے یہ نتائج نکلیں گے، یا بشارت دیتے ہیں، تو اہل ایمان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل صحیح جگہ پر کھڑے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. تو فرمایا کہ تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی. نفاق نجاست، شرک نجاست، فسق نجاست. تو ایک نجاست وہ ہے جو کپڑوں کو لگ جاتی ہے اور ہر شخص اس سے کراہت محسوس کرتا ہے. اس کا شعور تو سب انسانوں کو ہے، لیکن وہ نجاست جو علم میں پیدا ہوتی ہے، جو عمل میں پیدا ہوتی ہے، یہ توجہ دلائی. تو فرمایا کہ یہ نفاق یعنی آدمی ایمان کا اظہار کرے لیکن اپنے باطن میں منافق ہو، یہ بھی نجاست ہے. اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے. اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے اور اس میں اس طرح کی بعض چیزیں ہوتی ہیں
تو ان لوگوں کے ہاں نجاست پر نجاست کا اضافہ ہوتا ہے، تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مرنے تک یہی حال رہا۔ آدمی کو یہ مرنے تک اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دے رکھی ہے اس میں توبہ کا امکان ہے، لوٹ آتے تو بہت اچھا تھا لیکن ایسے ہی رہے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ محض استعارہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں قرآن کا ہر حکم، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں جو کہا کہ حکم آتا ہے تو ایک گروہ کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور دوسرے کی نجاست پر اور نجاست کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا ہر حکم اہل ایمان کے لیے ایک میدان مسابقت کھولتا ہے، اور جب وہ اس میدان کی بازی جیت لیتے ہیں تو ان کی قوت ایمانی میں مزید دوسرے میدان جیتنے کے لیے عزم و حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ درجہ بدرجہ وہ سعادت کی آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ برعکس اس کے اہل نفاق ایک محرومی کے بعد دوسری محرومی اور ایک پسپائی کے بعد دوسری پسپائی کی ذلتیں سہتے سہتے عزم و ایمان کی آخری رمق سے بھی بالکل خالی ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں پر نفاق کی اتنی موٹی تہیں جم جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر جتنی صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں سب ان کے نیچے دب دبا کر مردہ ہو جاتی ہیں، یعنی یہ دونوں جانب ہو رہا ہوتا ہے۔ سچے اہل ایمان کے لیے ہر قدم ہر مرحلہ ان کے درجے کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ مصیبت بھی آتی ہے تو جب وہ صبر کرتے ہیں، جب اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہیں، جب اچھی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سچی توقعات کے ساتھ جیتے ہیں تو اللہ ان کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، اور ادھر نفاق نجاست پر نجاست کا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اور دیکھیے کہ کیا کہی ہے، اس سے اس ابتلا کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک ہم نے وہ ابتلا دیکھا کہ صحابہ کرام کو کس طرح گزارا گیا۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ کے زمانے میں جس طرح صحابہ کے لیے ایک امتحان کا آزمائش کا خصوصی قانون تھا، اسی طرح ان کے لیے بھی تھا۔ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوٹیں، سمجھیں اس بات کو، امتحان آتا ہی اس لیے ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ ابتلا کے اسی قانون کا، ابتلا یعنی آزمائش کے اسی قانون کا حصہ ہے جو رسولوں کے براہ راست مخاطبین سے متعلق قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اس طرح کی آزمائشیں عام لوگوں کی زندگی میں بھی ان کی تذکیر و تنبیہ کے لیے وقتاً فوقتاً پیش آتی رہتی ہیں، تاہم ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو اور ہر سال پیش آئیں، آتی تو سب کو ہیں، لیکن وہاں یہ تھا کہ متعین طور پر بتایا گیا کہ سال میں 1-2 مرتبہ لازماً اس طرح کی آزمائش پیش آتی ہے۔ لیکن حاصل کیا ہوتا ہے؟ دل میں چونکہ نفاق ہے تو فرمایا پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ یعنی نہ عقل بیدار ہوتی ہے کہ تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور نہ دل پگھلتے ہیں کہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں، کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور کسی نئی مہم کی تیاری کے لیے جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر نکل بھاگتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، تصویر قرآن نے سامنے رکھ دی۔ اللہ نے ان کے دل اپنے قانون کے مطابق پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ قانون کے مطابق میں نے لکھا ہے، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو اس نے لوگوں کی ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس قانون کے مطابق ان کو پھر جس طرح یہ ٹیڑھے ہوتے ہیں اللہ بھی ٹیڑھا ہی کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اپنے نفاق میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اب آخر میں فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لوگوں، تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے، تم میں سے ایک رسول آیا ہے۔ یہ الفاظ کیوں کہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے تمام خلق پر عموماً اور اہل عرب پر خصوصاً جو احسان عظیم فرمایا، یہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ روئے سخن انہی شامت زدہ لوگوں کی طرف ہے جو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی بجائے اسے اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے تھے۔ ان کو بتایا ہے کہ تمہارے اندر سے ہم نے رسول اٹھایا، اور فرمایا کہ تمہارے اندر سے رسول آیا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاک ہے، یعنی اتنی محبت کرنے والا رسول ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان والوں کے لیے سراپا شفقت اور رحمت ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا نہایت ہی خوبصورت تعارف ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ تمام صفات حرف عطف کے بغیر آئی ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ان میں کامل اتصال کا اظہار ہو، یعنی سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس ہستی کی ناقدری کر رہے ہو اس کا حال تو یہ ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر دکھ اور ہر کرب سے محفوظ رکھنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے اسی طرح بیتاب ہے۔ تمہیں دنیا کی ہر سعادت سے بہرہ مند دیکھنا چاہتا ہے، اور ایمان پر قائم ہو جاؤ تو تمہارے لیے سراپا رافت و رحمت ہے۔ ان آخری دو صفات کے بارے میں استاذ امام امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے، ایک کے اندر دفع شر کا پہلو نمایاں ہے، دوسرے کے اندر عطائے خیر اور پائیداری رحمت کا۔ یعنی ایک میں یہ ہے کہ وہ تمہارے کسی برائی کے قریب جانے سے تمہیں روکنا چاہتا ہے اور برے نتیجے سے بچانا چاہتا ہے، اور دوسرے میں یہ کہ تمہارے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ہیں، جو بیانیں ہی یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہیں، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ خلق کے ساتھ رافت و رحمت کے معاملے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صفات الہی کے مظہر تھے، یعنی جو اللہ کی صفات ہے بندوں کے معاملے میں اسی کا پرت و رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تھا۔ تو آخر میں یہ بتا دیا کہ یہ شان ہے پیغمبر کی، یہ تعلق ہے اس کا، یہ محبت ہے، لیکن تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے لیے مصیبت خرید لی، اپنی شامت کو آواز دی، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور فرمایا کہ پھر بھی یہ روح گردانی کرتے ہیں تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی تمہاری یہ بات اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خدا کی راہ میں اور اس کے حکم پر جس جہاد و قتال کے لیے تم انہیں بلا رہے ہو، اس میں خود ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کیا کیا سعادتیں پوشیدہ ہیں، اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پرواہ نہ کرو، اور انہیں صاف صاف بتا دو کہ یہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا پروردگار ہی کافی۔ اس میں چونکہ صحابہ کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی تھی، تو آخر میں بتا دیا کہ پیغمبر تو رافت اور رحمت ہے تمہارے لیے، اللہ کا عظیم احسان ہوا، اس کا شکر ادا کر کے وہ ذمہ داری پوری کرتے ہو تو درجات کی بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور کمزوری دکھاتے ہو تو نہ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ ہے نہ اللہ کے رسول کو، اس کی فوجیں تو صف در صف کھڑی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ ختم ہو گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ چند منٹ زیادہ درس دینا پڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سورہ ختم ہو رہی تھی اور موضوع یہی تھا کہ اب یہ ختم کر دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی انہ صنع طعاما فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فدخل فرأى في البيت سترا فيه تصاویر فرجع قال فقلت یا رسول اللہ ما رجعك بأبی انت وأمی قال صلی اللہ علیہ وسلم ان فی البیت سترا فیہ تصاویر وان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر۔ یہ
روایت مسند ابی یعلا سے لی گئی ہے، رقم ہے 436۔ ترجمہ ہے، علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کھانا بنایا، جیسے ہم بھی بزرگوں کو کبھی بلاتے ہیں یا دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے کھانا بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ چنانچہ آپ تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ اس میں ایک پردہ ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو وہیں سے لوٹ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا، یعنی ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہوگا تو وہ گئے پیچھے اور پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس وجہ سے لوٹ گئے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے گھر میں ایک پردہ ہے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں اس طرح کی تصویریں ہوں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان تصویروں کا ذکر ہو رہا ہے جو مشرکانہ توہمات کی بنیاد پر بنائی جاتی تھی، یعنی ان بزرگوں کی تصویریں، ان ہستیوں کی تصویریں جن کو لوگ پرستش کے لیے انتخاب کرتے تھے۔ تو چونکہ عرب میں شرک مذہب کی حیثیت سے ہر جگہ موجود تھا، تو مصور حضرات بھی اس طرح کی تصویریں بنا دیتے تھے، تو اسی طرح کی تصویریں تھیں۔ اب اس طرح کی تصویروں کو ممنوع قرار دے دیا گیا، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی صاف یہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ تورات میں بھی اس طرح کی تصویروں کے بارے میں، مورتوں کے بارے میں، مجسموں کے بارے میں سخت تنبیہ ہے۔ اس وقت جو تورات ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی مورت، ایسی کوئی تصویر کسی جگہ نہیں رہنی چاہیے، لیکن جب اس طرح ممنوع قرار دے دیا گیا اور لوگوں نے بات کو سمجھ لیا، تو کسی کے تکیے پر بنی ہوئی تھی، کسی کپڑے پر بنی ہوئی تھی، کہیں کسی پردے پر بنی ہوئی تھی، تو یہ خیال کیا گیا کہ اب ظاہر ہے کہ کوئی پوچھنے تو نہیں لگا اس بات کو، یہ تو استعمال کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ آپ نے تصویر کسی اونچی جگہ پہ لگائی ہوئی ہے یا کسی احترام کی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی گھر میں پردے پر ہے، جو پردہ کسی کھڑکی پر لٹکایا ہوا ہے، تو اس میں لوگوں کو زیادہ خیال نہیں ہوا۔ خود حضور کے گھر میں بھی یہ معاملہ رہا، لیکن جبریل امین نے اس پر اپنے تردد کا اظہار کیا۔ یہ آگے آئے گا روایتوں میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جب شرک کا استحصال کیا جا رہا ہو تو ایسی سختی ضروری ہوتی ہے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان تصویروں کی پرستش کا کوئی امکان اگرچہ اب باقی نہیں رہا، اور اس بنا پر انہیں گوارا کیا جا سکتا تھا، یعنی حضور نے بتایا کہ یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اب کوئی انہیں پوجے گا نہیں، لیکن میں کیوں لوٹ گیا، کیوں میں نے چاہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو فرمایا کہ لیکن خدا کے فرشتے جب ان مظاہر شرک کے بارے میں اس قدر حساس ہیں تو ہمیں بھی حساس ہی ہونا چاہیے۔ جب جبریل اپنا یہ تردد ظاہر کر چکے اور میرے گھر میں کہہ چکے کہ جب تک یہ تصویر نہیں نکالی جائے گی اس وقت تک میں نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سختی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ان سے یہ بات اس وقت بھی کہی جا سکتی تھی۔ یعنی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں اس طرح کی تصویر آپ نے دیکھی تو وہیں توجہ دلا دیتے، لیکن آپ نے نہیں دلائی، لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ان سے یہ بات اس وقت بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے نہیں کہی اور لوٹ گئے۔ یہ رویہ بالعموم اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب اپنے متعلقین کو پوری شدت کے ساتھ کسی غلطی پر متنبع کرنا مقصود ہو۔ یعنی بعض موقعوں پر یہی حکیمانہ طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ بات واضح کر دے کہ میرا وجود اور ان چیزوں کا وجود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، تاکہ پوری طرح یہ پیغام پہنچ جائے۔ آپ کے لوٹ جانے کی وجہ غالباً یہی تھی۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے ہر موقع پر آدمی کو لوٹ ہی جانا چاہیے، یعنی اس کو کوئی اسوہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کے ساتھ یہ تنبیہ کیوں اتنی سختی اپنائی، یہ تنبیہ اس واقعے کے بعد کی ہے جو آگے روایت 5 میں بیان ہوا ہے۔ یہ چونکہ مختلف واقعات ہوتے ہیں جن کا پس منظر ایک جگہ بیان نہیں ہوتا، تو آگے روایت 5 میں واضح ہو جائے گا کہ کیا پس منظر تھا اس کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس طرح کی تصویروں کے بارے میں خود آپ بھی جبریل امین کے توجہ دلانے کے بعد ہی پوری طرح متنبع ہوئے. یعنی آپ کو بھی یہ خیال تھا کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تکیے پر کوئی اس طرح کی تصویر بنی ہوئی ہے یا پردے پر بنی ہوئی ہے، لیکن جبریل امین کے توجہ دلانے پر آپ بھی پوری طرح متنبع ہوئے، اور پھر جب بیٹی کے ہاں گئے تو اس طرح ان کو بھی متنبع کیا. ورنہ اس سے پہلے آپ غالباً یہی سمجھتے رہے تھے کہ کپڑوں پر اور محض تزئین کے لیے بنائی گئی تصویریں اگر مشرکانہ بھی ہوں تو محل کی اس تبدیلی کے بعد ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ عام خیال یہی تھا کہ یہ تصویریں ممنوع ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر پہلے سے کسی تکیے پر، کسی کپڑے پر، کسی پردے پر بنی ہوئی تھیں اور اس کو استعمال کیا جا رہا تھا تو اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز پر بھی جبریل امین نے جب اپنے تردد کا اظہار کیا اور توجہ دلائی تو حضور خود بھی متنبع ہوئے، اور آپ نے پھر اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے تنبیہ فرمائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، جس کے بعد سوالوں کی نشست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائل اسمبلی کا غام سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں غام صاحب. شکریہ آپ کے وقت کا. آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، بعض اہل علم علماء کا، مصلحین کا، جو لوگ دین کی ایک سچی بصیرت رکھتے ہیں، خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ کہنا ہے کہ غامدی صاحب بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ اور بڑی امت کے درد کو سامنے رکھ کے مذہب پہ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن دین کی مصلحت کے پیش نظر بہت سارے ایسے احکام ہیں، اور اس وقت عالمی سطح پہ جو اسلام کو ایک چیلنج کا سامنا ہے، تہذیبی بحران کی صورت میں، اسی طریقے سے طاقت مسلمانوں کی ختم ہو چکی ہے اور بہت سارے وجوہات ہیں، اس بنا پر مصلحتاً غامدی صاحب کے ڈسکورس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دین کے مجمع علیہ، متفق علیہ احکامات تھے، ان پر بات نہیں کی جاتی. یہ مصلحت کے تحت ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں ان تمام چیزوں کے اندر ان کی ایک رائے ہے اور وہ ان کو درست سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں اس بات کو ایک اور تعبیر سے بھی بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ بقائے دین کا ہے، غلبہ دین کا نہیں ہے، لہٰذا دین کے جتنے احکامات ہیں ان میں سے کچھ کو مصلحتاً محدود کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی بھی مصلحت کے پیش نظر دین کے کسی حکم کو محدود کر کے، کم کر کے، منیملائز کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ اب سے چند برس پہلے کی بات ہے، میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ اہل علم کی مجلس تھی. اس میں ایک صاحب جو اپنے لبرل خیالات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے اسی طرح کی ایک مجلس میں تشریف لائے، اور انہوں نے از راہ عنایت یہ فرمایا کہ میں سنتا رہتا ہوں تمہیں، اور میرا خیال ہے کہ تم نے بڑا اچھا کیا کہ مذہب کو ریشنلائز کر کے پیش کر دیا. تو ان کا خیال تھا کہ میں انہیں داد دوں گا. تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مجھ پر خدا کی، خدا کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو اگر میں مذہب کو ریشنلائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. مذہب کے معاملے میں ایک طالب علم پر ذمہ داری یہی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو بے کم و کاست بیان کرے. یہ حق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا. جب آپ دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز یہ ہے کہ انفرادی طور پر کسی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، کسی بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی شخص دین سمجھنے کے لیے آیا ہے، تو ایک ترتیب تدریج سے آپ دین کی ہدایت اس تک پہنچاتے ہیں. یہ اور چیز ہے، یہ حکمت خود دین نے بتائی ہے اور یہ کہا ہے کہ دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دو اور موعظہ حسنہ کا طریقہ اختیار کرو. لیکن جس وقت آپ دین کو دین کی حیثیت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو اگر کسی ایک مستحب عمل کے بارے میں بھی آپ نے اخفاء سے کام لیا تو سخت وعید اس پر اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے. تو میرا معاملہ یہ ہے کہ یوں تو نہیں ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، یا میں نے کسی محلے میں جا کر لوگوں سے دین کی بات کی اور کسی نے اس کو سنا اور وہاں میں نے بعض چیزوں کو نہیں واضح کیا
تو اس سے یہ حسن ظن قائم ہوا کہ یہ دین کی مصلحت ہے جس کو سامنے رکھ کر غالباً انہوں نے یہ بات اس وقت بیان نہیں کی۔ میں نے دین پر میزان کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور وہ اس اعلان کے ساتھ لکھی ہے کہ اس میں میں نے وہ پورا دین بیان کر دیا ہے جو میرے نزدیک اللہ کا دین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اور پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے، اس کی پوری ہدایت اس کتاب میں نے اپنے فہم کے مطابق، یعنی اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ، بیان کر دی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کتاب تو اب 2007 سے شائع ہو چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا دین کا حکم ہے کہ جس کو میں دین کا حکم تو سمجھتا ہوں، لیکن میں نے مصلحتاً اس کتاب میں بیان نہیں کیا۔ اس کا میں نے خلاصہ کیا ہے الاسلام کے نام سے، یعنی وہ اسی کا ایک مختصر ورژن ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے۔ اس میں بھی پورا کا پورا دین اپنی اصل اور اساس کے لحاظ سے بیان ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس پر اس کے سوا کیا تبصرہ کر سکتا ہوں کہ ہر سے از دوست میر اسد نیکوست۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ جو آپ کا ڈسکورس ہے، پورا کا پورا آپ کا نقطہ نظر ہے، اس کے بارے میں بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے دین اور شریعت کے حوالے سے جو کچھ ہمارے علم کی ایک روایت موجود ہے، اس میں بہت بڑے پیمانے پہ چیزوں کو محدود کر دیا ہے، ان کو سمیٹ دیا ہے۔ اور عام طور پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، غام صاحب تو فرماتے ہیں کہ مذہب اور دین تو چند چیزوں کا نام ہے، چند احکامات ہیں۔ یہ جو آپ کے ہاں چیزیں محدود ہوئی ہیں، منیملائز ہوئی ہیں، پورے کے پورے ڈسکورس کے بارے میں تبصرہ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بعض اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نبی اور رسول کا فرق کر کے ایک بڑی احکامات کی فہرست تھی، اس میں بہت ساری چیزوں کو رسول کے ساتھ خاص کر دیا۔ اسی طریقے سے سنت اور حدیث کا فرق کر کے ایک بڑی احکامات کی تعداد تھی، اس کو آپ نے دین کے مستقل بالذات احکام کے دائرے سے باہر نکال دیا۔ اور اسی طرح شریعت اور فقہ کے فرق کے نتیجے میں آپ نے وہ بہت سارے احکامات جو کہ ہماری تہذیبی روایت میں، ہماری ماضی کی جو علمی تراث ہے اس میں مذہب کے نام پہ پیش کیے جاتے تھے، ان کو بھی شریعت کے دائرے سے الگ کر دیا۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ کام عملاً نتیجے کے اعتبار سے جس چیز کو آپ نے دین سمجھا، میزان میں بیان کیا، کیا وہاں پر یہ کام ہوا کہ پھر چیزیں بہت حد تک محدود ہو گئیں؟ میں اس تعبیر پر کوئی تبصرے سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کیا کسی نے کوئی فہرست بھی کبھی اس کی مرتب کی ہے؟ یعنی جب ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات اس مبالغے کے اسلوب میں بیان کرتے ہیں کہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ آسمان گر پڑا ہے اور زمین پھٹ گئی۔ تو اگر یہ کہا جا رہا تھا کہ دین کے احکام محدود ہو گئے ہیں تو پھر کوئی فہرست ترتیب پانی چاہیے تھی نا کہ یہ احکام ہیں جو وہاں نہیں ہوئے۔ آپ اس طرح کی کوئی اگر فہرست بنائیں تو شاید 10-20 سے زیادہ کی تعداد نہ بنائی جا سکے، کبھی بنا کے دیکھ لیجیے۔ تو اس وجہ سے عملاً جب سوالات کیے جائیں گے تو حقائق بالکل واضح ہو جائیں گے۔ تاہم یہ بات کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو میرے اور روایتی فکر کے مابین فرق کا باعث بن جاتی ہیں، یعنی دین کو دیکھنے میں، یہ بات بڑی صحیح ہے، اور جس نے بھی کی ہے یقیناً صاحب علم ہے، اور جس نے بھی کی ہے بہت اچھی طرح اس پورے ڈسکورس کو سمجھنے کے بعد کی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ بنیادی چیزوں کو متعین کریں تو وہ یہ 3 ہی ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے نتیجے میں بعض تعبیرات میں بھی فرق پڑا ہے اور بعض چیزوں کی پیشکش بھی مختلف ہو گئی ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ بعض احکام بھی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ہم سے متعلق نہیں ہے۔ اتنی بات بالکل صحیح ہے۔ تینوں چیزیں میں بارہا خود واضح کر چکا ہوں۔ نبی اور رسول کے فرق سے میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول بھی، لیکن رسولوں کے بارے میں اللہ کا خصوصی قانون ہے جس میں اس اتمام حجت کا نتیجہ اسی دنیا میں سامنے آ جاتا ہے، اور جب یہ نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں اسی موضوع پر اعتراضات کی سیریز میں تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں، یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ
رسولوں کے باب میں اللہ کا یہ قانون ہے کیا، اس قانون کے مبادی کیا ہیں، اس قانون کے نتائج کیا ہیں، یہ قانون کس استدلال کے ساتھ اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو یہاں روکوں گا، ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، شاید آواز آپ کی نہیں جا رہی۔ سیشن کا یہاں پر ہم خاتمہ کریں گے انشاءاللہ جس وقت یہ معاملات پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ آغاز کریں گے۔ یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا وقت بہت شکریہ۔ اچھا کیا ہوا؟ آواز ہی نہیں جا رہی تھی۔